الٹی کی جائے. میں اتنا مطلب بالکل میں اب ختم، میرا ضمیر مر چکا ہے. کبھی کسی کو دیکھو تو فرشتے کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کسی کو دیکھو تو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی دیکھو دوزخ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، کبھی کوئی جنت کے بارے میں بکواس کرتا ہے. یہ سب ہماری بے حسی کا نتیجہ، ورنہ کوئی کیسے بول کر چلا جائے یار. چھوڑو نا یہ سب، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. یہ ساری چھوڑ ان چیزوں کو یار، کہ کوئی کیسے بولے گا. مجھے ایک وہ اس میں رسالے میں ایک شعر لکھا بھی یاد آ رہا تھا، میں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کے اشعار سے یہ پتہ چلتا ہے. مشہور لگتا ہے یہ، تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. یہ ایک گانے کا شعر ہے، سنا جاتا ہوگا تبھی تو کتاب میں آ گیا. ملتا خدا تو پوچھتا، یہ پوچھنے والا کون؟ میرے خدا کو. یہ ظلم تو نے کیوں کیا. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ظالم کہہ رہا ہے. اب نہ جانے ایسی کتنی بکواسیں گانوں میں، کہ اب بھی سنیں گے گانے، کتنی بکواسیں فلموں کے ڈائلاگ میں اب بھی فلمیں دیکھتے رہیں گے. ارے کیا لت کیا بڑھ گئی ہے دیکھنے کی یار. چھوڑو نا یار، مٹی پاؤ. تو میں مٹی بھی نہ پاؤں، میرے ہاتھ کی مٹی بھی اس پر کیوں جائے یار. اور کام نہیں کروں میں اچھے اچھے. میں نہیں دیکھنی انشاءاللہ، فلمیں بھی نہیں دیکھنی، گانے بھی نہیں سننے اس طرح. اور نہ کوئی فلم دیکھنی ہے نہ کوئی گانے سننے. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمت اللہ الحنان نماز عید کے لیے گئے. جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی آج آپ نے کتنی عورتیں دیکھی. آپ خاموش رہے. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا. سبحان اللہ. بلا ضرورت، بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ شرن جس کی اجازت نہ ہو اس پر نظر پڑ جائے. گزرے ہوئے نیک بندوں کی ایک علامت بیان کرتے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی فرمایا نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے. حضرت سیدنا فرقد سنجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ منافق کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. اللہ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ ہمیں منافقت سے بچائے. یہ غور سے سن لیجئے یہ کیا میں بیان کرنے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ گناہ کر ڈالتا ہے. افسوس کہ وہ اس بات کا تو خیال رکھتا ہے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں، مگر اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اس بات کا لحاظ نہیں کرتا. چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. تو ہمیں حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ادا پتہ چلی. کتنا پیارا نسخہ ہے. کون کون نیت کرتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے گا؟ نظریں نیچی رکھیں گے. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. اس آنکھوں کی حفاظت کے لیے اب جیسے ظاہر ہے آپ کام کاج پہ جائیں گے، کوئی کاروبار نوکری وغیرہ تو کوئی چھوڑے گا نہیں. اب ایسے حالات میں آنکھوں کی نیچی رکھنے کی مشق کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنکھیں نیچی رکھیں. ابھی جیسے ابھی سے ذہن بنا لے کہ آنکھیں میں نیچی رکھوں گا. کچھ دیر آنکھیں بند کرنے کی نیت کر لیں کہ کچھ دیر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں گا. اور آنکھیں بند کر کے بھی فضول نہیں، ایسے ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے آخرت کے بارے میں سوچوں گا، میرا ایمان سلامت جائے گا نہیں جائے گا اس پر غور کروں گا، اپنے گناہوں کو یاد کروں گا. کیا عجب کہ ندامت سے آنسو بہہ جائیں کہ ایک آنکھ والا آدمی جس کی حکایت ہم نے شروع میں سنی، اس کی ندامت کیسی تھی کہ اس نے آنکھ نکال کے باہر پھینک دی. اور اس کی ندامت کا نتیجہ دیکھیے کہ مستجاب دعوت بن گیا.
اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا ایسی سنی، ایسی قبول فرمائی، آسمان سے می برسنے لگا۔ تو ندامت لانے کی کوشش کروں گا، غور کرتا رہوں گا، اللہ کی نافرمانی جو کہ اس پر غور کروں گا، اللہ نے جو نعمت دی اس پر غور کروں گا، اور اس نعمت کو میں نے جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی میں صرف کیا اس پر ندامت لاؤں گا، رجوع لاؤں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، نیت کروں گا کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر کبھی جنت کا تصور کرے، جہنم کا تصور کرے کہ اللہ نہ کرے میرا رب ناراض ہو گیا، رسول پاک روٹ گئے، میں جہنم میں چلا گیا تو کیا بنے، یوں بس ڈراتا رہے، کچھ سہمتا رہے، اور نظریں نیچی رکھنے کی عادت رکھے، نظر بند کرنے کی عادت رکھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنی مشق کرتا رہے۔ کہیں ایسے 2-4 اسلامی بھائی آپس کے انڈرسٹینڈنگ کے بیٹھے ہیں تو آنکھیں بند کر کر آپس میں نظریں جیچی کر کر بات کر رہا ہے، لکھ کر بات کر رہا ہے کہ زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہم جانتے نہیں ہے نا کہ ہماری نظر اللہ کو ناراض کر جاتی ہے، ہماری زبان اللہ کو ناراض کر جاتی ہے، کون سا ہمارا عمل اللہ کو ناراض کر جاتا ہے۔ ہم اپنے ہر اس کی حفاظت کریں، کوشش کریں حفاظت کرنے کی۔ امیر اہل سنت بڑا سبق آموز شعر لکھتے ہیں، عاجزی فرما رہے ہیں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ، ہر اس کا کفل مدینہ، مدینے کا تالا، کہ بالکل جیسا کہ نہ زبان اللہ کی نافرمانی کے لیے چلے، نہ آنکھ اللہ کی نافرمانی طرف اٹھے۔ آپ بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، نظر نیچی رکھیں، نیچی رکھ کر چلیں، جس کو کام ہوگا آپ کے پاس آ جائے گا۔ عموماً اس طرح کا کلچر ہوتا نہیں، اوے یوں، یہ تو پھر انداز بھی عجیب و غریب ہوتا ہے، اسے تو صحبت سے بچنا چاہیے، جس کو ملنا ہوگا ہمارے قریب آ جائے گا، بات کرے گا۔ اب پتہ ہے کہ میں یہ نظر اٹھاؤں گا تو میری نظر، جو بازاروں کا حال ہے سب جانتے ہیں، جو دکانوں کا حال ہے سب جانتے ہیں، اب پتہ ہے کہ اٹھے گی نظر تو بہت کم چانس ہے کہ یہ بد نگاہی کر بغیر لوٹے گی۔ امیل سنت تو اخبار پڑھنے کو پسند نہیں کرتے، امیل سنت اخبار پڑھنے کو پسند نہیں۔ اب اخبار میں کیا نہیں ہوتا، جو اخبار عورتوں کی تصویریں چھاپتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ایسا اخبار پڑھنے سے آدمی بد نگاہی سے بچ جائے گا؟ ہم اس وقت فرماتے ہیں کہ فی زمانہ کوئی ولی اخبار پڑھے، جن اخباروں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ولی اخبار پڑھے اور پھر اپنی ولایت کو بچا کر لے آئے، مجھے نہیں لگتا اپنی ولایت ضائع کر دے گا بد نگاہیاں کر کے، اور یہ جھوٹی خبریں، غیبت، چگلیاں، یہ سب کچھ کر آ کر۔ نظر سے بھی تو غیبت ہوتی ہے نا، اشارے سے۔ آنکھ کی حفاظت کی عادت نہیں ہو تو آنکھ غیبت کرے گی، آنکھ سے غیبت کریں گے، ہاتھ سے اشارہ کریں گے، بات سمجھ رہے نا؟ اب یہ غیبت ہی کی، اب اس کو پتہ چلے گا میرے کو اس نے یوں کیا اور آنکھ سے میرے بارے میں اشارہ کیا تو وہ خوش تو ہوگا نہیں، یہ بھی غیبت کی مثال ہے۔ تو ہاتھ کو بھی بچانا ہے، زبان کو بچانا ہے، آنکھ کو بچانا ہے، اور انشاءاللہ اس کو بچانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر جاؤ۔ اس قافلے میں جا رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بس میں اللہ کے نام پر جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، میری بگڑی بن جائے، میرے کام سنور جائیں، میرے قرضے اتر جائیں، یہ ساری نیتیں بھی لے کر جائیں، لیکن سب سے بنیادی نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرا رب، بس میں نے رب کو بہت ناراض کیا ہے، میں نے بہت رب کی نافرمانی کی ہے، چلو 3 دن قافلے میں سفر کرتا ہوں، اپنے رب کو راضی کروں گا۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ ہمت کریں ماشاءاللہ، اور ہمت کریں، مزید ذہن بنائے کہ انشاءاللہ میں مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا۔ ہمارے مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی پیاری ادا یاد آ رہی ہے، نگاہوں کی حفاظت کی۔ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ آپ موٹر سائیکل آپ چلاتے تھے، پھر آپ نے موٹر سائیکل چلانی ترک کر دی۔ معلومات ہوئی تو پتا چلا کہ آپ نے موٹر سائیکل اس لیے چلانی ترک کر دی، پھر بیچ دی، کہ فرماتے ہیں کہ موٹر سائیکل چلاتے یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے آنکھوں کو بد نگاہی سے کیسے بچائے، تو باپ سامنے دیکھے گا ورنہ تو مار دے گا۔ یہ ان کا تقوی تھا، ان کی احتیاط تھی، ان کا خوف خدا تھا۔ بس وہ ایک واقعہ ہوا کہ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بد نگاہی سے بچتے ہوئے
ڈرائیونگ چھوڑ دی اور موٹر سائیکل بیچ دی، اس کے بعد آج تک کبھی سنا نہیں ہے کہ یہ عمل کسی اور نے بھی کیا ہو، یہ بس یہ کر گئے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں یا بس میں بیٹھے ہیں، کیا اس میں کہاں نظر پڑے؟ اتنی آزاد نظر ہوگی تو پھر تو کچھ کا کچھ ہی کر کے آئے گی نا۔ تو اس لیے کہ نظر سنبھالنے کی مشق کریں، نظر سنبھالنے کی کیا کرنی ہے؟ مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں قافلے میں سفر کر لو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ امور میں سے اہم فرض زکوٰۃ بھی ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کے احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے 12 رجب المرجب بمطابق 25 جون 2010 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں زکوٰۃ کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں نماز و زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اگر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو قانون قدرت کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کر دی، اب میں نے زکوٰۃ دینی۔ ارے کیوں آپ کھنچتے ہو یار، کیوں کھنچتے ہو؟ اتنی زکوٰۃ کیسے دوں گا؟ خدا سے ڈرو۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ میں بخل کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر۔ غنی کو کہا گیا ہے کہ تم مستحق کو ڈھونڈو، یا مستحق ایریا رگڑ کر امیر کے پاس جاتا ہے اور امیر اس کو ستا کر دے رہا ہے۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ پہلے ان کو دو جو تمہارے قریبی رشتہ دار اور مستحق ہیں، اس سے جو بچ جائے تو میری دعوت اسلامی کو دے دو۔ دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرچ کرے۔ ہر کوئی امیر غریب سارے کہ میں کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنا مالی حصہ ضرور ملاؤں گا۔ اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس بیان کو اول تاخر ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے بارے میں